الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم سامعین، حدیث شریف بھی ہے کہ کبھی کوئی منکر انسان دیکھے گا وہ آد کے ساتھ منع کرو، اگر آد کا طاقت نہیں زبان کے ساتھ منع کرو، زبان کا طاقت نہیں ہے دل کے اندر اس کا بورا دیکھو۔ اور ہر زمان نے کوئی مصیبت آ گیا، بڑا دین کے لیے خطرہ متوجہ ہو گئے، ہر زمانہ میں الحمدللہ حق علماء حق بیان کیا، اور اگر ساکت ہو جائے گا شیطان اخرس اس کے لیے بولے، وہی شیطان ہے کہ وہ گنگا ہے۔ زمانہ صحابہ کرام سے خوارج کا نام پہ ایک جماعت نکلے علی کرم اللہ وجہہ کا خلاف بھی، اور دین کے لیے اتنا ضربہ و اتنا نقصان یہود و نصارہ سے نہ پہنچے کس طرح کتنا خوارج سے پہنچ کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شہادت کی بھی ان کا عاد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کے اندر بھی ان کا خوارج کا عاد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑائی کے اندر میں علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ میں ادھر بھی خوارج کا تحریک۔ مختلف ہر زمانہ میں فرق باطلہ نکلے، کچھ معتزلہ ہے، کچھ جبریہ ہے، کچھ قدریہ ہے، کچھ امامیہ ہے، کچھ حلولیہ ہے۔ ایک اس زمانہ سے تفضیلیہ کا نام پہ ایک فرقہ تفضیلیہ ہے۔ فرقہ تفضیلیہ معنی یہ ہے کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر دیکھے گا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مستحق خلافت علی کرم اللہ وجہہ ہے، خلافت اولا علی کرم اللہ وجہہ کا حق ہے۔ لیکن علی کرم اللہ وجہہ تقیہ کیا، خاموش بیٹھے، حق اس کا ہے لیکن طلب نہ کیا۔ یہ بھی ان کا غلطی ہے، ادھر علی کرم اللہ وجہہ کا سیٹ پہ اپنا جان نسبت بھی کرو، ادھر نعوذ باللہ علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بزدل نسبت کرے گا۔ بھائی حق علی کرم اللہ وجہہ کا حق ہے، فوراً وہ تلوار اٹھائے گا، فوراً اپنا حق طلب کرے گا۔ علی کرم اللہ وجہہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ و رسول کا شعر ہے، وہ کب بھی اس کا حق ہے خاموش نہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ان کا فاسد عقیدہ ہے۔ ادھر بتایا کہ علی کرم اللہ وجہہ کا حق ہے، تفضیل ہے، اوپر ہے،
سب خلفائے کرام کے اوپر. بعد میں بتایا کہ علی کرم اللہ وجہ نے خاموشی کیا، تقیہ کیا. بھائی علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اسد اللہ و اسد رسولی. وہ شیر خدا کب کس طرح ہو جائے گا کہ خاموش بیٹھے گا؟ وہ اپنا حق طلب کرے گا. اہل سنت جماعت، اجماع امت، اجماع صحابہ، ہم آپ کا آخر زمان والا ہے، اتنا قوی اجماع ہم کا نہ بن جائے گا، لیکن اجماع صحابہ معتبر ہے، اجماع ائمہ 4 امام کا اجماع معتبر ہے. نہ صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خلافت سے کسی نے انکار نہ کیا، کوئی صحابی بھی. اجماع صحابہ ہے. اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سے بھی کسی نے انکار نہ کیا. اور علی کرم اللہ وجہہ کا خلافت سے بھی اکثر صحابہ و جلیل القدر صحابہ انکار نہ کیا. کچھ نہ کچھ مصر والا لوگ یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جماعت نے ان سے انکار خلافت نہ کیا، بلکہ ان نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا، قاتل کا، قاتلین کا طلب کیا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہہ کا قاتلین سولی پہ چڑھاؤ. بنا بر اختلاف معاویہ رضی اللہ عنہ بھی علی کرم اللہ وجہہ کا خلافت سے انکار نہ کیا. ہم کا بات لمبا ہو جائے گا، میں خلص بات کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم کا مذہب کا کتاب ہے شرح عقائد، یعنی ہر مدرسہ کے اندر میں کوئی مسلک والا بھی ہے، کوئی مسلک والا ہے، کوئی مکتبہ فکر والا ہے، ان کا مدرسہ کے اندر شرح عقائد درس ہمیشہ کے لیے ہے. درس نظامی کے اندر بھی ہر گروہ ہے، ان کا مدارس کے اندر شرح عقائد ہے. یہ ہم کا عقائد کا کتاب ہے، عقائد اہل سنت و جماعت. انہیں کیا بتایا؟ وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيِّنَا، بہترین انسان ہم کا نبی سے بعد. لیکن شارح کیا بتایا؟ وَالْأَحْسَنُ يُقَالُ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، ایک ہم کا نبی علیہ السلام سے بعد نہ. اس سے معلوم ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر بھی بہتر انسان موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا امت کے اندر بھی علی کرم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے. شارح کیا بتائے؟ شرح عقائد نصفی والا نا، بہتر بات یہ ہے کہ احسن یقال بعد الانبیاء، سب انبیاء کا امت ہے، انبیاء سے بغیر سب امتین سے بہتر انسان کو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فلہذا اجماع امت کا بھی اس کے اوپر ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، مستحق خلافت ہے، وہ مستحق خلافت ہے. قرآن کریم کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت جگہ ذکر ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور صریح آیات ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہی دو آدمی غار صور کے اندر بیٹھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ثانی اثنین، دونوں اللہ نے نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا. وہ نبی علیہ السلام اپنا زندگی کے اوپر بھی امام بنایا. نبی علیہ السلام نماز کے لیے آگے کیا. صحابہ کرام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میرا والد صاحب بہت نرم دل ہے، وہ آپ کا محراب کے اندر اگر کھڑا ہو جائے گا وہ قرات پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے رونا سے.
نبی علیہ السلام بتائے اللہ و رسول منع کرے گا کہ کوئی اور آگے ہو جائے گا. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق خلافت ہے، مستحق امامت ہے. اور علی کرم اللہ وجہہ کا قول اس کے بارے میں سب کتابوں کے اندر ہے. خلافت کا ٹائم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گیا. علی کرم اللہ وجہہ خود نے بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اپنا زندگی پہ آگے کیا امامت کے لیے. ہم کس طرح انکار کرے گا کہ ابھی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ حیات اپنا حیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز و محراب کے لیے آگے کیا. ہم کبھی آپ بھی آگے ہے، وہ ہم بھی اس کا امارت و خلافت قبول کرے گا. دیکھا افضل البشر بعد الانبیاء بعد نبینا، ہم کا نبی سے بعد اس سے معلوم ہو گیا آگے انبیاء کو امت ابو بکر سے بہتر ہے. نانا بعد الانبیاء سب انبیاء، یہ مستحق خلافت ہے، افضل البشر ہے. ابو بکر صدیق الذی صدق النبی علیہ السلام فی نبوتی، سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اظہار سے پہلا سفر پہ جا رہے، راستہ پہ ایک عالم یہود ہے، ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت کیا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعث نہ ہو گیا، ارسال نہ ہو گیا، ادھر وہ مسلمان ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی نبی علیہ السلام اس کے لیے دعوت دیا، فوراً پرانا مسلمان ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اول من آمن ابو بکر، سب سے پہلا مسلمان مومن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فلہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستحق خلافت اولا ہے. اہل سنت و جماعت کا اجماع بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی اجماع بھی ہے. اس سے بعد میں خلیفہ ثانی، ہر ایک کا اتنا مناقب ہے کہ ذکر کرو ختم نہ ہو جائے گا. ثم عمر فاروق الذی فرق بین الحق والباطل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایمان کے اوپر مشرف ہو گیا، فوراً اسلام نے اعلان کیا. بتایا ہم پہلا خفیہ نماز، ذکر، تلاوت خفیہ. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائے، بتایا ہم کا دین کا مقابلہ کوئی کرے گا ہم تیار ہے بس. عمر فاروق فرق بین الحق والباطل کیا، فرق بین حق و باطل کیا عمر رضی اللہ عنہ. اور نبی علیہ السلام کا ہر وقت بات ہے، میں ابو بکر عمر، میں وہ ابو بکر عمر. اور ایک دن آ رہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دائیں سیٹ پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، بائیں سیٹ پہ عمر رضی اللہ عنہ ہے. تو ہاکذا اس طرح ہم حشر بھی ہو جائے گا، ہاکذا ہم جنت کے اندر بھی اس پر داخل ہو جائے گا. ابو بکر دائیں پہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ بائیں پہ. ابھی بہت لوگ ہیں کہ وہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ کا لعن و طعن کرے گا، نعوذ باللہ. یہ دو صحابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کیا، ہمیشہ نے، میں ابو بکر عمر، میں وہ ابو بکر عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا زمانہ میں فرق کیا بین الحق والباطل. وہ نبی علیہ السلام بتایا کوئی گلی پہ عمر رضی اللہ عنہ جا رہے، شیطان بھاگے گا، وہی گلی پہ شیطان نہ آئے گا. اچھا، مناقب عمر رضی اللہ عنہ مکمل 4 جلد کے اندر میں ایک کتاب ہے، 4 بڑا جلد. لیکن ہم مقصد خلص بات کریں. اس سے بعد عثمان ذی النورین، عثمان رضی اللہ عنہ ذی النورین کے ہیں، 2 نور والا. لأن نبی علیہ السلام زوجہ رقیہ، اب نبی بیٹی مبارک نے اس کے لیے نکاح پہ دیا رقیہ. وفات ہو گئے، نبی علیہ السلام اس کے لیے زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی ہے، اس کا شادی کیا نکاح دوسرے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر میرا تیسری بیٹی بھی ہے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح کرے گا. وہ بھی وفات ہو گئے. نبی علیہ السلام اس طرح بیٹے توڑا اس کا پینڈل
नंग है, पिंडी नंग है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे उधर बैठे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बैठे, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आगे फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान चादर के साथ छुपाया। सहाबा बताया रसूल, अबू बकर आ गया, उमर आ गया, उस्मान आ गया, अब नहीं अपना जान नहीं छुपाया। बताए मैं उस इंसान से किस तरह हया न करेगा कि आसमान के अंदर उससे मलाइका हया करेगा। आसमान का मलाइका उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किया? नबी अलैहि सलाम बताया कि मस्जिद नबवी किसी ने बड़ा किया उसके लिए जन्नत वाजिब है। जैशुल उसरत तबूक का जंग किसी ने मुजहज किया उसके लिए जन्नत वाजिब है। 300 ऊंट ने सदाका किया, 300। किसी ने बीर यहूदी का कुआ है वो अगर किसी ने खरीदे मुसलमान के लिए वक़्फ़ किया उसके लिए जन्नत वाजिब है। वो किसने किया? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही और ज्यादा काम किया। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे अशरा मुबशरा से भी वैसे अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत, अली फिल जन्नत। वो भाई अल्लाह ने उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती बताया। लोग इनकार करेगा ना, नऊज़ु बिल्लाह, लान व तान। उससे बाद में हजरत अली करमल्लाहु वजहू, ये खिलाफत का बात है, तफजीलत के बात है, बेहतरी का बात है। बाद में हजरत अली करमल्लाहु वजहू व खुल्लुस अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ा वजदना सलफ। कितना सलफ सालिहीन है। हम इस बात के ऊपर पैदा किया कि अव्वल अबू बकर है, बाद में उमर है, बाद में उस्मान है, बाद में अली करमल्लाहु वजहू है। अभी ज़माना इस तरह है कि तफजीलियत का ज़माना आ गया। ना अली करमल्लाहु वजहू अबू बकर सिद्दीक से भी ऊपर है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी ऊपर है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी। ये कौन है? तफजीली लोग हैं। एक शाख है, आखिरी शाख है शिया का आखिरी लोग में ये तफजीलिया है। 12 फ़िरका है, एक उसके अंदर में तफजीली है कि अली करमल्लाहु वजहू का फजीलत अबू बकर के ऊपर भी है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे ऊपर में। बाद में कुछ नाम का अहले सुन्नत का नाम पे उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तदबीर बादशाही और खिलाफत अच्छा जानते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अच्छा जानते हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अच्छा जानते हैं, लेकिन अली करमल्लाहु वजहू की वलायत उनसे ऊपर है। भाई देखो ना, काजी साहब सनाउल्लाह पंती रहमतुल्लाह खूब फैसला किया, क्या बताया? बियात अबू बकर व उमर व उस्मान व अली करमल्लाहु वजहू मकसूद अजीन बियात फ़कत उमूरी दुनिया न बूद बल्कि किस्म कमालात बातिनी हम बूद। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सहाबा ने बियात किया। मकसद हुकूमत नहीं है, मकसद ये कि वो फैज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ है, वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत किया, उन्हें बताया, इस सवाल जवाब भी किया। बाद में वही किस्म फजीलत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से किया। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किस्म वलायत किया। अली करमल्लाहु वजहू अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से किस्म वलायत बातिनी किया। ये काजी साहब सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर तफसीर मज़हरी, वो बताया कि ख्याल न करो कि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ खिलाफत का मुकाम पहुँच गया, ने सब सहाबा उसका किस्म बातिनी भी किया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बात किया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पता न लगे कि ये दोनों क्या बात करेगा। वो सिफात व अस्माए ज़ात बारी ताला का बात किया। कभी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बात किया, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान है, वही अरबी है लेकिन समझ ना आएगा। कभी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बात किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली करमल्लाहु वजहू के लिए पता न लगेगा ये क्या बात करेगा, इतना ऊपर मकामात से बात करेगा। ये फैसला ने काजी से अब किया कि तन्हा उनका बियात दुनियाई उमूर के लिए नहीं है,
بلکہ ان کے لیے اللہ فضیلت ظاہری بھی دیا، فضیلت باطنی بھی. یہی ترتیب کے ساتھ کس طرح خلافت ہے اس طرح ان کو ولایت بھی ہے. وہی مقام ولایت کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف ہے، وہ مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں یا اور صحابہ کا بھی نہیں. بہترین تفصیل کیا، بیان کیا قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. ارشاد طالبین اس کا کتاب ہے، کتاب زیادہ ہے اس کا، تفسیری مظہری بھی ہے، لیکن یہ خلص کتاب ہے، چھوٹا کتاب ہے تصوف کو بارے میں بتایا کہ اس سے بعد میں علی کرم اللہ وجہ ہے. علی کرم اللہ وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وَأَمَّا نَحْنُ فَقَدْ وَجَدْنَا دَلَائِلِ الْجَانِبَيْنِ مُتَعَارِضًا وَلَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. بھائی ان کے اندر بات نہ کرو، دین کا نماز نہیں ہے کہ ہم نماز سے انکار کرے گا ہم کافر ہو جائے گا. ان کا تفضیل کیا کرے گا؟ اللہ نے کسی کے لیے تفضیل دیا تو عز من تشاء، عزت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے بڑا عزت دیا. ہم آپ کا کیا انکار ہے؟ یہ ہم آپ کا کیا بات ہے کہ ہم ان کے اندر بات کرے گا؟ سب نبی علیہ السلام بتایا میرا صحابہ ستارہ طرح ہے، ہر ایک کے پیچھے اقتداء کرو اہتدیت. لا، نبی علیہ السلام بتایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، نشان نہ بناؤ صحابہ. وہ بھائی یہود کی پیچھے بات کرو، فرعون کی پیچھے بات کرو، نصارہ کی پیچھے بات کرو، صحابہ کے پیچھے کیوں بات کریں؟ مقصد میرا یہ آج بیان سے یہ ہے کہ میں بڑا خاندان کے پیر کا تقریر میں ویڈیو بھی سنے، ان نے کیا بتایا، بہت بات میٹھا میٹھا بات کیا. بتائیے یہ یزید نے اہل بیت کیوں شہید کیا؟ اہل بیت نے کیوں شہید کیا؟ آپ لوگوں کے لیے پتہ ہے؟ یہ والد کا تربیہ ہے، معاویہ کا تربیہ ہے، معاویہ کا تربیہ ہے. وہ بھائی ایک آدمی کبھی حسد پکڑے گا نا، وہ ایک سیٹ دیکھے گا دوسرے سیٹ نہ دیکھے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر 22 آیات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا براءت کے اندر ہے. اس کے لیے کس نے بنایا؟ کس نے اس کے لیے تربیت دیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ تربیت دیا کہ علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ لڑائی کرو؟ نبی علیہ السلام دیا کہ بعد میں وفات ہو گیا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں؟ نبی علیہ السلام اس کے لیے پہلا خبر دیا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اونٹ کے اوپر سوار ہے، آپ کی پیچھے کتا جب جب کرے گا. علی کرم اللہ وجہ کا مقابلہ پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نکلے، جنگ جمل نام ہے، 33,000 صحابہ شہید ہو گئے وہی جنگ کے اندر میں. عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اس کے پیچھے کتار ہے، حدیث یاد آ گیا کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بتائے اس وقت آپ حق پہ نہیں ہے، حق آپ کی جانب والا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ ہوئے. فوراً پیچھے ہو گئے، توبہ کیا، بس بیٹھے، بس نہ وہ جنگ نہ کرو. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کس نے تربیت دیا؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا تربیت دیا، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا کنعان، نوح علیہ السلام اس کے لیے کفر کا تربیت دیا؟ نہ دیا نا. اس کے اوپر نوح علیہ السلام کا کیا مصیبت ہے کہ ہم نوح علیہ السلام بتائے کہ نوح علیہ السلام کنعان کے لیے تربیت دیا؟ یا ہم آپ کا ابو پہلا نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، اس کا بیٹا کافر ہو گیا، زنا کیا، حتیٰ شرک بھی کیا، قتل بھی کیا. ان آدم علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کیا؟ تربیت دیا؟ نعوذ باللہ منہا. بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر میں؟ یضل من یشاء و یہدی من یشاء. اللہ کسی کے لیے ہدایت کرے گا، کسی کوئی گمراہ کرے گا. یخرج الحی من المیت، ایک تفصیل یہ ہے، مسلمان سے کافر پیدا کرے گا، کافر سے مسلمان پیدا کرے گا. اکرمہ کا نام سنے نا؟ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابی جہل کا بیٹا ہے. وہ ابو جہل اس کے لیے اسلام کا تحریک دیا.
یا اللہ نے اس کے لیے ہدایت کیا؟ جلیل القدر صحابی ہے، اس کے ابو کے لیے کس طرح نسبت کرے گا؟ وہی بڑا خاندان آدمی، پاکستان کے بڑا گدے نشین لوگ وہی ہے، قسم میں سنے میرا دل ٹکڑا ہو گیا، اس کے لیے میں آج یہ بیان اس کے لیے کیا۔ ایک اور ہے پیری کا دعویٰ بھی کرے گا، سدرہ کا نام بھی میں اس کے لیے کہ وہ فاسد آدمی ہے، پیر سدرہ انور شاہ۔ بھائی اتنا میں سنے، معاویہ کے لیے صحابی رسول نہ بولو، جہنم کا کتا اس کے لیے بولو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد کیا ہے؟ میرا دو امین ہے، دو امین، ایک امین میرا آسمان کے اندر ہے، ایک امین میرا زمین کے اندر ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آسمان کے اندر جبریل ہے، زمین کے اندر بتایا معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، کاتب بھی وحی رسول اللہ ہے۔ قرآن نے معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے لیے لکھے، دو امین ہے میرا قرآن کے اوپر، ایک جبریل ہے اور دنیا کے اندر میں معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بھائی ہم اب کون ہے کہ ہم ان کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے علی کرم اللہ وجہہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ہم نعوذ باللہ منہا تعاون و لعن کرے گا۔ دوسری متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا مجادلہ کے اندر آپ بات نہ کرو، اے بھائی ایک قرآن اٹھاؤ دوسرے قرآن کے اوپر رکھو، کوئی گناہ نہیں ہے نا، لیکن قرآن کے اوپر کوئی اور چیز رکھو بعد میں گناہ ہے نا۔ صحابہ جانتے اپنا کام جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے، آپ صحابی سے راضی نہیں، اللہ سے بڑا ہے، رضی اللہ عنہم، ہاں صحابہ کا بارہ میں ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، صحابہ نے بیعت کیا، وہی صحابہ سے اللہ راضی ہے، رضی اللہ، اللہ اسے راضی۔ میں وہ آپ کو جا کے ہم صحابہ سے راضی نہ ہو جائے گا؟ صحابہ کا واسطام کے لیے ابھی تک دین پہنچ کے، ہاں اس کا مشاجرات ہم کیا کرے گا؟ وہ جانتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، بات لمبا ہو جائے گا، حدیث شریف ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے کسی نے بتایا، نوفل بکالی بتایا کہ وہی موسیٰ خضر علیہ السلام کے پاس گیا، وہی موسیٰ بنی اسرائیل نے، کوئی اور موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام مرسل پیغمبر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کیا بتایا؟ کذب عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن نے جھوٹ بولے، وہی موسیٰ بنی اسرائیل ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس گیا۔ ہاں اب یہ حاشیہ بخاری لے کے کہو بھائی آپ احتیاط کرو، بکالی کے لیے کیا نہ بتاؤ، عدو اللہ نہ بتاؤ، بہت بڑا تابعی محدث ہے، عبداللہ ابن مسعود دونوں جانتے ہیں، آپ گالی نہ دو۔ بھائی ہاتھی کا مقابلہ ہاتھی کرے گا نا، اگر درمیان کوئی بکرا دمبا اندر جائے گا اس کا پاؤں ٹوٹ ہو جائے گا، ہم آپ کا کیا ضرورت ہے کہ ان کے اندر میں ہم دخل کرے گا؟ بھائی یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، دنیا مانتے ہیں دونوں جماعت اگر بریلی حضرات ہے، اگر دیوبندی حضرات ہے، سلفی ہے وہابی ہے، سلسلہ حدیثی خاندانی شاہ ولی اللہ سے ہمارے، وہی یہ کیا بتایا؟ فرقہ تفضیلیہ کہ چنان مرتضی برابر جمیع صحابہ تفضیل میں داند، وین فرقہ ازدیان تلامیز عن لعین باشد۔ یہ شیعہ کا تاسیس کس نے کیا؟ سبا یہودی نے کیا۔ یہ تفضیلیہ قبیلہ بھی اس سے کسب کیا، تفضیلیہ کا سربراہ بھی وہی سبا یہودی کا شاگرد ہے، یہودی اصل یہودین بنایا، اس کے لئے کہ اختلاف امت آئے گا، امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے بھی اوپر ہے، عمر سے بھی اوپر ہے، عثمان رضی اللہ عنہ. ابھی وہ معتقدین اس کے ساتھ لڑائی کرے گا تاکہ اسلام کے درمیان میں تفرقہ واقع ہو جائے. یہ تحفہ اثنا عشرہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا کتاب ہے. دیکھو ہم آپ کا عقیدہ کا کتاب شرح ملال قاری. شرح ملال قاری. ملال قاری کس طرح دمی ہے؟ ستونی مذہب امام صاحب ہے، پلر ہے. امام صاحب کا مذہب کا پلر ہے، بہترین شخصیت اللہ نے بنایا. یہ کیا بلا ہے بتایا؟ والحاصل ان افضل الناس بعد الانبیاء، نبی نے بتایا بعد الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام شام کا وقف کا شرح ملال قاری علی فقہ اکبر، فقہ اکبر کے اوپر اس کا شرح ہے. فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. سب سے بڑا ولی آدم علیہ السلام کو امت سے لے کر ابھی تک کتنے لوگ ہیں؟ سب بغیر انبیاء. اولیاء سے بہتر ولی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وَقَدْ حَكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. اجماع صحابہ، اجماع امت اس کے اوپر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر ہے. کیا بتایا؟ افضل بشر ہے. جاہلیت کا زمانہ اس کا عبدالکعبہ نام ہے. فَسَمَّاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نام رکھے. اس کے اوپر میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ نام رکھے. کیا بتائے؟ وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالِفَةِ الرَّوَافِذِ هُنَالِكَ. اگر روافظ تفضیلیہ قدریہ جبریہ اختلاف کرے گا اس کے لئے کوئی اعتبار نہیں بتائے. اس کے لئے کوئی اعتبار نہیں کہ یہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اوپر ہے. روافظ کا یہ عقیدہ ہے. رافضی کے لئے رافضی کی بول صحابہ کے لئے گالی دیتے. رافض مانا گالی، گالی دینا. وہ کیا بتایا؟ وَأَمَّا عُمَرْ إِنْ اسْتَخْلَفَ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ فَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، یعنی ابو بکر. قول عمر رضی اللہ عنہ بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ نے خلیفہ بنایا اس کے لئے کہ میرے سے بہتر ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس کا بہتری کے اوپر میں اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا. وَلِذَا بَایَعَ عمر، اس کے لئے سب سے پہلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نے بیعت کیا عمر رضی اللہ عنہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ کیا. ثم ابو بکر سے بات عمر ابن خطاب ہے. ان الحق یجری علی لسان عمر. یہ ہر کتاب عقائد، وہ بھائی اب ہم نہ جان کے لئے اہل سنت، بلے اہل سنت کا ہی کتاب ہے عقائد کا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بعد میں کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ ہے. ہر ایک کا مناقب بھی ذکر کیا. ثم عثمان ابن عفان ہے. اس سے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے. اس سے بعد میں ثم علی بن ابی طالب. اس سے بعد میں حضرت علی کرم اللہ. ہم کا عقائد کا کتاب ہے بھائی. ملال قاری شرح علی فقہ اکبر یہ کتاب ہے. اجماع جمہور علی نسب بہ للخلافت. یہ 4 صحابہ کا خلافت اجماع امت قبول کیا، اجماع صحابہ نے قبول کیا. وتفضیل ابو بکر و عمر بین اہل سنت، یہ دونوں بہتر ہے. وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اکثر اہل سنت. اور فضیلت علی کے کچھ نے خلاف کیا نا، اس کی معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلاف کیا، اہل مصر نے خلاف کیا. ورنہ عمدہ صحابہ علی کرم اللہ وجہہ کا خلافت کے اوپر راضی ہو گئے، اتفاق کیا، انکار نہ کیا. وَكَانَ السَّلَفُ كَانُوا مُوَفِّقِينَ فِي تَفْضِيلِ عثمان علی علی کرم اللہ وجہہ. صحابہ کرام سب اس بات کے اوپر قائل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہتر ہے علی کرم اللہ وجہہ سے. ہم کا بات نہیں ہے، نہ ہم کا آخر زمانہ ملال قاری کا بات ہے. ولا يخفي ان تقدیم علی رضی اللہ تعالی علی الشیخین مخالفت مذہب اہل سنت والجماعہ. اگر کوئی آدمی ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر میں علی کرم اللہ جو آگے کرے گا یہ اجماع سے خارج ہے، اہل سنت سے خارج ہے. اس کے لیے اہل سنت نہ بولو، اس کے لیے اہل سنت ہے کہ ترتیب کے ساتھ قبول کرے گا. ترتیب کی ابو بکر عمر عثمان علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بتایا نا تفضیل ابو بکر قطعی، فضیلت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن کے اوپر ثابت ہے. حیث امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالامامۃ علی طریق نیابت، یہ میرا نائب ہے، نماز آگے ہو جاؤ ابو بکر آپ نماز پڑھو. زندگی کے اوپر نبی علیہ السلام خلیفہ مقرر کیا امامت کے لیے. بھائی کیا کرے گا؟ کیا ابھی علی کرم اللہ وجہ اس کے اوپر کرے گا؟ صحابی رسول ہے، اولو العزم انسان ہے. وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، اجماع امت میں تبر ہے، اجماع صحابہ حجت قاطعہ ہے. اجماع صحابہ نے دیکھو نا قرآن منسوخ کیا. پیسہ دینا مؤلفت القلوب کے لیے اس وقت جائز، کافر کے لیے بھی غنیمت جائز. فوراً صحابہ کرام نے اسلام طاقت ہو گئے، قرآن کا آیات منسوخ ہو گئے. مؤلفت القلوب کے اوپر بند کیا. نا عمر رضی اللہ عنہ نے اجماع کیا مؤلفت القلوب کافر ہے، ان کا دل کا میلان کے لیے محبت کے لیے کچھ پیسہ دے دو. عمر رضی اللہ عنہ بتایا اب یہ دین مضبوط ہو گیا، ہم اس کفار کے لیے کوئی ضرورت نہیں. اجماع صحابہ کے ساتھ قرآن منسوخ ہو گئے. وہ اجماع صحابہ اس کے اوپر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، افضل البشر بعد الانبیاء. ويدل عليه كتابة الصديق على ما ذكر في شرح المواقف. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات ہو گئے، وفات کا دن قریب ہے. هذا ما عهد ابو بکر بن ابی قحافہ في آخر عهده من الدنيا واول عهده بالعقبہ. کیا کس چیز کے لیے انہیں کیا کیا؟ وصیت کیا استخلاف عمر رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات نزدیک ہو گیا، قریب ہو گیا، فوراً مکتوب لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرا بعد میں کیا ہے خلیفۃ المسلمین ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا وفات آ گئے، خنجر کے ساتھ مار دیا یہودی خبیث. انہیں شورا مقرر کیا، 6 آدمی شورا مقرر کیا. اس کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہے، علی کرم اللہ وجہ بھی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. وہ 6 بھی استعفیٰ دیا. بھائی 6 آدمی بات کرے گا، بات آخری تک نہ پہنچے. ایک بتا یہ کرو، دوسرے 4 آدمی نے استعفیٰ دیا. باقی ہو گئے عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ. وہی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے لیے اختیار دیا. انہیں عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم علی کرم اللہ جو خلیفہ کرے گا قبول کرے گا. وہ بتایا بالرأس والعین میرا قبول ہے. علی کرم اللہ وجہ کے لیے بتایا اگر ہم عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کرے قبول ہے آپ کے لیے. بتایا بالرأس والعین، ایک بھی انکار نہ کیا ایک دوسرے سے. لیکن وہی شورا کا آدمی نے فوراً آد دیا عثمان، آد دے دو، آد دیا میرا آپ کے ساتھ بیعت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کیا اور وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے. اس سے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ ہو گئے، علی کرم اللہ وجہ. ثم استشهد عمر رضی اللہ وترک الخلافۃ شورا، شورا کے لیے چھوڑ دیا. یہ شورا کوئی فیصلہ کیا ہم کے لیے، یہی شورا کا بات منظور ہے. کیا بتایا؟ عن ابن عباس رحمت رضی اللہ عنہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے لیے گالی نہ دو. فلمقام احدهم ساعة مع النبی علیہ السلام خیر من عمل احدکم 40 سنة. ایک ملاقات صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا 40 سال کا عبادت سے بہتر ہے. وحشی قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. آگے وفد کے اندر خفیہ بیٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی روانہ کہ میرا ایمان قبول ہے، میں بہت ظلم کیا. نبی علیہ السلام بتایا آؤ آپ کا ایمان قبول ہے. وہی وحشی کلمہ پڑھے
ہزارہا ویسے قرنی سے بہتر ہے. ہزارہا ایک ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس کے صاحب ہے. عمر رضی اللہ عنہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس کے ساتھ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہ، کیوں تفریقہ کرے گا؟ فلان اس طرح ہے، فلان. وحشی کے قاتل حمزہ رضی ایک ملاقات کے ساتھ ہزارہا غوث سے بہتر ہے. وہی صحابی نے مال ابو بکر رضی اللہ عنہ قربان کیا، بی بی نے اپنا بیٹی بھی قربان کیا، وہ کس طرح بہتر نہ ہو جائے گا؟ سب مال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان کیا. یہ کیا بتایا؟ الخلافت الراشدین فی الفضیلت کترتیب فی الخلافت. کس طرح خلافت ہے اس طرح بہتری بھی ہے. پہلا ایک خلیفہ ہے وہ بہتر ہے نیچے سے، نیچے بہتر ہے نیچے سے، نیچے بہتر ہے نیچے سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بہتر ہے عمر سے، عمر رضی اللہ عنہ بہتر ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے، عثمان رضی اللہ عنہ بہتر ہے علی کرم اللہ وجہ. خود مولا علی قاری صاحب نے یہ فیصلہ کیا، فتویٰ کیا. فحال ابی بکر و عمر فوق حال عثمان و علی. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دونوں عثمان و علی کرم اللہ وجہ سے اوپر ہے اجمعین. والحاصل جمہور من السلف ذهبوا الى تقدیم عثمان على علی. بعض لوگ بتائے کہ نہیں علی کرم اللہ جو عثمان رضی اللہ عنہ، بتائے جمہور صحابہ جمہور امت اس کے اوپر میں متفق ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہ سے بہتر ہے. بھائی صحابہ کا اجماع میں بتایا نا، مؤلفۃ القلوب کا حصہ ختم کیا. والمؤلفۃ قلوبہم قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن عثمان رضی اجماع صحابہ نے کیا وہ قرآن کا آیات نے منسوخ کیا. اجماع صحابہ سمجھ آ گئے؟ یہ تمہید ہے، ایک مشہور کتاب ہے تمہید ابو شکور سالمی، عقیدہ کے اندر تمہید ہے. تمہید کیا ہے؟ بنیاد ہے، بنیاد عقیدہ ہے. سمجھ آ گئے؟ یہ کیا بتایا؟ سب سے پہلا خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس کے اوپر قول کرے. کیا بتایا؟ لأنه قال بعض الناس الخلافت كانت للعباس. اس زمانے نے کسی نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا خلیفہ بقا، وہ خود انکار کیا، نہ مستحق ہی نہیں، مستحق خلافت خود عباس رضی اللہ عنہ، چاچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں مستحق خلافت نہیں. فقام علی وصل السیف فقال علی بکر قم یا خلیفت. انصار ایک جگہ شورا بنایا، مہاجرین الگ بیٹھے. انصار بتائے کہ بادشاہ ہم سے ہے، ابھی لمبر مہاجرین کا ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے، ابھی ریاست و خلافت ہم کا ہے. علی کرم اللہ جو تلوار اٹھایا وہ تب اٹھو ابو بکر رضی اللہ عنہ، چلو سقیفہ کے لیے، وہ مجلس کے لیے. وہ مجلس کے سامنے گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی تقریر کیا. دیکھو نا، فقام علی وصل السیف فقال لابو بکر قم یا خلیفۃ رسول اللہ. رسول اللہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نماز کے اندر آپ آگے کیا. فمن ذا الذی یؤخرک، کون ہے کہ آپ کے پیچھے کرے گا؟ دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آگے کیا، ہم دنیا کے اندر بھی آپ آگے. علی کرم اللہ وجہ خود نے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ سے پکڑے، وہ تلوار نکال دے کہ کسی نے ابو بکر کا خلافت سے انکار کیا ہم اس سر اڑائے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علی کرم اللہ جو سب سے مؤید ہے. آج لوگ بتائیں نہیں علی کرم اللہ جو وہ سب سے نعوذ باللہ منہا بہتر علی کرم اللہ وجہ ہے. ابھی آخری زمانہ نبی علیہ السلام کا توفی ابو بکر حتی ردو کلہم بخلافت عمر، وفات ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ،
بعد میں اب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر میں سب کا اتفاق کیا. قال نبی علیہ السلام اقتدوا بالذی من بعد ابو بکر و عمر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بعد میں اقتداء کرو کس کے پیچھے؟ ابو بکر و عمر کے پیچھے اقتداء کرو. عن النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کیا بتائے؟ دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر. ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جان کے ساتھ یہ دو یاد کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یاد کیا، عمر رضی اللہ عنہ بھی یاد کیا. الرابع، اچھا، القول فی خلافت عثمان رضی اللہ عنہ انما ترک الخلافت شورا بین 5 نفر، بین عثمان وعلی وعبد الرحمن بن عوف وطلحہ والزبیر. یہ عمر رضی اللہ عنہ شورا مقرر کیا. شورا نے اتفاق اس کے اوپر کیا کہ چلو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے. بس صحابہ کا اجماع آ گیا اس کے اوپر میں. اس سے بعد میں حضرت یزید کبھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے خوارج آ گئے. دیکھو نا تائید علی کرم اللہ وجہ کیا کیا. علی کرم اللہ وجہ اس وقت موجود نہیں مدینہ کے اندر. فلما حضر بعث الحسن والحسین معینا لعثمان. اللہ دونوں بیٹے تلوار اٹھاؤ گیٹ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. عثمان رضی اللہ عنہ دربار پہ استانہ پہ خلافت کا مقام پہ کھڑے ہو جاؤ. دونوں اپنا بیٹا نے روانہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کا حفاظت کے لیے. اگر وہ اس کے اندر خوارج لوگ بتایا روافض کہ یہ قتل عثمان کے اندر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ملوث ہے. علی کرم اللہ وجہ خود نے اپنا 2 شہزادہ نے دونوں روانہ کیا چلو عثمان رضی اللہ عنہ سے دفاع کرو. عثمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. نبی علیہ السلام پہلا بشارت دیا عثمان آپ کے لیے قمیص ملے گا. وہ قمیص آپ سے لوگ نکالے گا لیکن نہ نکالو. ان لوگ نے آگے کہ استعفیٰ دے دو یہ خلافت چھوڑ دو. انہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کے لیے وصیت کی قمیص خلافت نہ نکالو کب تک بھی شہید نہ ہو جائے گا. وہ خواب میں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے دیکھے عثمان اس دن روزہ ہے افطاری میرا ساتھ کرو. افطاری ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آپ کے لیے انتظار ہے افطاری ہم کے ساتھ کرو. وہ مغرب سے پہلا شہید ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ایک عجیب واقعہ ہے. نبی علیہ السلام اس طرح پتھر ہاتھ کے اندر پکڑے پتھر سبحان اللہ الحمدللہ شروع کیا. ابو بکر پکڑو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے. عمر رضی اللہ عنہ پکڑو وہ پکڑے سبحان اللہ وہ پتھر نے سبحان اللہ شروع کیا. عثمان رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہ سب نے سبحان اللہ و بحمدہ یہ الفاظ کیا. بعد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میرا کے لیے دے دو. ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے دیا سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھے. یہ بھی ان کا دلالت کرے گا خلافت ان کے اوپر میں. خلافت 4 خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ نائب مناب وارث پیغمبر ہے نا. پیغمبر کا ہاتھ کے سبحان اللہ پتھر پڑھے اس کے خلفاء کا ہاتھ بھی پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ. تفضیل الصحابہ بعضهم على بعض. قال اهل السنة والجماعة ان افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين والملائكة كان ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. وروی عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام صاحب کا کیا رائے کیا بتائے؟ من السنت اہل سنت والجماعت اس سنت طریقہ داد ہے یہ ہے تفضیل الشیخین و تحب الخطنین. اہل سنت کا علامہ کیا ہے؟ ابو بکر و عمر افضل ہے اور محبت عثمان و علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ محبت کرو. والمسح علی الخفین اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں افضل ہے. عثمان و علی کرم اللہ کے ساتھ محبت کرو مسح علی الخفین کرو. بس یہ 3 چیز کسی کے اندر موجود ہے اہل سنت ہے.
لیکن کسی نے بتایا کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اوپر ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، جھوٹ بولے، نسبت کرے گا کہ میں اہل سنت ہے، وہ جھوٹ بولے، وہ اہل سنت نہیں ہے، روافض سے ہے، تفضیلیہ سے، گمراہ فرقہ ہے۔ کسی نے کیا کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی اوپر ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اوپر ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، صحابہ کا اجماع سے بھی خلاف ہے، اہل سنت والجماعت سے بھی نکلے گا۔ اہل سنت کا جماعت کا یہی عقیدہ ہے، تفضیل شیخین، حب الختانین، دونوں داماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ساتھ محبت کرو۔ علی کرم اللہ وجہہ اہل بیت کا محبت جز ایمان ہے، کسی کے اندر علی کرم اللہ وجہہ کا محبت نہیں ہے، اہل بیت کا محبت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں۔ لیکن محبت یہود و نصارہ نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ بناؤ یا عزیر علیہ السلام سے اللہ بناؤ، اس طرح نہ کرو۔ انزل الناس منازلہم، ہر آدمی اپنا رتبہ پہ پہنچاؤ، اس طرح نہ کرو کہ نبی علیہ السلام بتایا میرا اتنا صفات نہ کرو کہ میرا عیسیٰ علیہ السلام طرح اللہ کے ساتھ برابر کریں۔ ہاں نہ، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، اب ہر صحابی نہیں رسول اللہ کا صحابی ہے، لیکن ان کے اندر میں انبیاء علیہ السلام نے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء بعضی کے اوپر ہے نا، ایسے صحابہ مبارکین بھی ہے، کچھ ایک دوسرے کے اوپر میں اوپر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کتاب ہے ہم و آپ کا مذہب کا کتاب، کانز نصفی سے تمہید قواعد توحید، ایک اس کا امام ابی معین نصفی صاحب کا، وہ شکوری سالمی کا ہے، یہ نصفی کا ہے، یہ بھی تمہید ہے، عقیدہ کا کتاب ہے۔ کیا لکھے؟ امامت ابو بکر ثم ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استجمع، اجماع ہو گئے، مع کونی قریشیا جمیع ما يحتاج الیہ فی الامام وینسب ہوا لعجلہ من العلم، اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھنا آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ علم زیادہ ہے، اور اس طرح مستحق امامت ہے، والورع تقوی ہے، اس کے اندر بہتری ہے، صلابت فی الدین ہے، مضبوط ہے دین کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نکال دیا مدینہ سے، فلان جہاد پہ جاؤ، نبی علیہ السلام وفات ہو گیا، عرض کیا لوگ کہ یہ لشکر واپس لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات کرے گا جناب، بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نکال دیا، ہم کا جرأت نہیں ہے کہ ہم واپس کرے گا، اگر ہم وہ لشکر واپس کرے گا کفار بتائے گا کہ بزدل ہو گیا، واپس اپنا لشکر ریپیچ کیا۔ اس صلابت محکمی ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام وفات ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال دیا کہ کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہے، میں اس کا گردن مارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گیا، بیٹو، وہ جلال جذب وجہ کے ساتھ ہے عمر رضی اللہ عنہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی عقبیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، کسی نے اللہ کا عبادت کی ہے وہ اللہ زندہ ہے، کسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے۔ اتنا تمکین و علم اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیا۔ بعد میں کیا ہے؟ اس سے بعد بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے، حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، وہ بتایا کہ خلافت عمر وبثبوت خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ تثبت خلافت عمر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وصیت کیا کہ میرا بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ ثم بعد وفات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے وفات سے بعد میں خلافت کیا ہو گئے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ شہادت سے بعد حضرت علی کا نمبر ہوئے۔ ہم کا عقائد کا کتاب ہے تمہید لقواعد توحید لامام ابی معین نصفی،
کتنا ہم کا عقائد کا کتاب ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کا کتنا کتاب ہے، وہ سب نے اس کے اوپر دلالت کرے گا کہ حضرت ترتیب وار فضیلت بھی پہلا کے لیے ہے، خلافت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ بھی تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین، یہ بھی نصفی صاحب کا کتاب ہے، عقائد کے اندر بڑا کتاب ہے، وہ بھی لکھے گا۔ کیا لکھے گا؟ وَإِذَا ثَبَتَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوهِ الْأُمَّةِ وَالشَّرْطِ الَّتِي، انہیں کیا بتایا؟ امامت کا بحث آگے، امامت کے اندر میں بتایا، اس طرح ترتیب کی سادی بھی ذکر کیا۔ پہلا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ ہے، بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ، بعد میں علی کرم اللہ وجہہ۔ کسی عقائد کا والا نہیں، کوئی عقیدہ والا نہیں، اہل سنت اگر ہے، اس زمانہ میں نہ صحابہ، وہ بھائی اب مشاجرات آگئے صحابہ کے درمیان میں، لڑائی آگئے، اس کے ساتھ بات نہ کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز ایک عادل انسان ہے، اس سے کسی پوچھے کہ کیا بات ہے آپ کا، رائے کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان میں، کیا بات ہے رائے؟ انہیں بتایا اللہ نے ہم کا تلوار بچایا، اللہ کرے کہ ہم زبان بھی بچ ہو جائے گا۔ زبان بتائے کہ اس کے اندر زبان کا حرکت کرنا تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ شاعر نہ بتائے جراحت السنان الحال تیام ولا یلتام ما جراح اللسان، تلوار کا زخم ٹھیک ہو جائے گا لیکن زبان کا زخم کب بھی ٹھیک نہ ہو جائے گا۔ عمر ابن العزیز نے تفویض اللہ کیا، ہم اس کے اندر کام نہیں بھائی، اللہ جانتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھے، علی کرم اللہ وجہ کیا بات ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی لڑائی ہے، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ، انہیں ایک عقلی دلیل بتایا۔ وہ شعر ہے نا علی کرم اللہ وجہ، بتایا آپ کا والدہ کے ساتھ آپ کا ابو کا نکاح کس طرح ہو گیا، کیوں کیا؟ بھائی تقدیر کے اندر آدمی خود بتائے، تقدیر کے اندر اس کا اللہ مقرر کیا کہ فلانی خاتون فلانی کا بیوی ہو جائے گا، وہ بتائے میں کیا کرے گا، میرے اوپر بھی اللہ نے تقدیر کے اندر لڑائی لکھا ہے، میں جان سے نہ کرے گا نا۔ کسی اور نے شرارت سے پوچھا کہ کیا کرے گا کہ لڑائی عائشہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، نرم بادشاہی، آپ بس لڑائی شروع کیا۔ انہیں بتایا ابو بکر عمر کے لیے ہم مشاور مشیر، اس طرح آرام بادشاہی ہو گئے، آپ طرح خبیث لوگ ہم کا مشاور ہو گئے، بس اس ہم لڑائی پہ ڈال دیا۔ یہ سب تحریک خوارج کا ہے، نہ علی کرم اللہ وجہہ کے اس کے اندر جرم ہے، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جرم ہے، نہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جرم ہے۔ تحریک نے سب نے خوارج بنایا، شیطانی و جاسوسی خوارج نے کیا، منافقین نے کیا۔ آج کل بھی منافقین اتنا زیادہ ہے، وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نا کتنے منافقین نے، ابھی خوب فساد کا زمانہ ہے، خیر القرون کے اندر میں، خیر القرون کے اندر منافقین، ابھی شر القرن ہے، اس کے اندر منافق نہیں، بس ان کا کیا کام ہے کہ فلان نے اس طرح کیا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ میں، اہل بیت نے شہید کیا فلان، او بھائی شہید کیا صحیح، ہم اس کا بورا دیکھے گا، ظالم دیکھے گا یزید۔ کچھ لوگ بھی اس طرح ہے کہ انہیں بتائے کہ نا حسین رضی اللہ عنہ باغی ہے، یزید برحق ہے، یزید برحق ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ منہا باغی ہے، جھوٹ بولے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ باغی ہے، وہ لڑائی کے لیے نہ گیا، ورنہ اگر لڑائی کے لیے گیا ساتھ میں سب امت رسول اللہ کٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک جماعت ہے کہ وہ بتائے نا یزید برحق ہے، ملعون یزید برحق ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ باغی ہے، اس نسبت بھی لوگ کرے گا۔ تقدیر مقرر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پہلا جبریل آگے میٹھی آیت کے اندر ہے، کیا ہے بتائی مقتل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، وہ جبریل امین اس کے لیے پہلا سے اطلاع دیا نا، اللہ کا تقدیر کے اندر میں وہ نوشتہ ہے۔ ایک موضوع
خلاص ایک موضوع ہے بے علمی کا موضوع. ہاں بے علم انسان جلدی کافر ہو جائے گا. ہاں ابھی یہ دیکھو نا ہم کا کیا ہے فتاوی ہے, فتاوی ہے ہندیہ یا عالمگیری مشہور فتاوی ہے. کیا لکھے گا یہ بھائی جاہل لوگ نے, جاہل لوگ یہ بات جاہل لوگ کرے گا. کیا بات ہے وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْعَوَامِ أَن يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ. جاہل انسان کے لیے جائز لا يجوز من مقابل کیا آئے گا حرام آئے گا. عوام کے لیے حرام ہے دین کے اندر بات کرنا, تقریر کرنا. وہ تقریر کرے گا کس کے لیے؟ قاضی کے لیے یا مفتی کے لیے یا عالم کے لیے. الذي اشتہر مشہور لأنه اساءة فی الادب, بے ادبی ہے. علماء بیٹھے ایک عوام بات کرے گا تقریر کرے گا, بتائی بے ادبی ہے. لا یجوز جواز نہیں ہے بلکہ لکھے کہ اگر کیا ہو جائے گا عوام جاہل اگر زنا کرے گا اتنا گناہ نہیں, کبیرہ گناہ ہے. اما وہ دین کے اندر تقریر نہ کرے گا کہ وہ کفر کے لیے پہنچے گا. زنا کبیرہ گناہ ہے نا, کو کافر نہ ہو جائے گا کب تک حلال نہ دیکھے گا. لیکن وہ تقریر کے اندر ایک بات کرے گا عوامی بات کرے گا, نعوذ باللہ منہا اسلام سے نکلے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد کوفہ پہ آ گیا, ایک آدمی کھڑا ہے تقریر کے, بیٹا بیٹھو ادھر, ناسخ و منسوخ قرآن آپ کے لیے پتہ ہے؟ نہ صاحب میرا کے لیے ناسخ و منسوخ قرآن پتہ نہیں. آپ کے لیے ناسخ و منسوخ قرآن کا پتہ نہیں ہے, بیٹھو آپ کے لیے تقریر کا جواز نہیں. لوگ کے لیے تقریر نہ کرو, وہ ناسخ منسوخ کرے گا, منسوخ ناسخ کرے گا, الٹا کرے گا نا. اس طرح ہی لوگ نے حق نہ ہے ہم کے لیے, صحابہ کا نسبت ہم عوام ہے, ہم کے لیے حق نہ ہے کہ صحابہ کے درمیان ہم بات کرے گا. نہ بھائی تفویض اللہ کرو, توکل علی اللہ کرو, اللہ کے لیے سپرد کرو. میرا آپ کا کیا حق ہے ان کے درمیان میں؟ یہی عوام لوگ نہیں ہیں. نمچا ملا دین کا خاطرہ, یہ نمچا ملا ہی بات کرے گا, وہ مجلس گرم کرے گا, برادر کا بھائی کڑا ہو جائے گا. امام حسن اس طرح شہید ہو گیا, امام حسین اس طرح شہید ہو گیا, یزید نے کیا. حتیٰ کہ ایک مقرر نے ویسے مذاق کا بات ہے تقریر کیا کوئی رونا نہ کیا. پٹھانون کے اندر میں بتایا کہ امام حسن امام حسین کے اوپر نسوار بھی بند کیا, پھانی کو بند کیا, نسوار بھی رونا. رب پٹھانون نے رونا شروع کیا. نسوار کس طرح اس کے اوپر بند کیا نا, جھوٹ بات ہے نا. امام حسین و امام حسین نسوار کیا کرے گا, نشہ ہے, حرام ہے, برا کام ہے. لیکن اب نا مجلس کا گرم کرنے کے لیے بے علم لوگ اس طرح بات کرے گا کہ بس وہ محفل گرم ہو جائے گا, ہر طرح گرم ہو جائے گا. دوسرے خلاص الفتاوی مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی, لا ينبغي للجاہل, جاہل کے لیے لائق نہیں ہے ان یتکلم عند العالم, عالم کے سامنے وہ بات کرے گا. اب یشیر بیدی یا آد اس طرح کرے گا, اب آگے پیچھے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, نہ خاموش بیٹھو. جاہل کے لیے بتاؤ خاموش بیٹھو. یہ ہم کا محفل کے اندر میں ادب نہیں ہے. چھوٹا بچہ آئے گا ادھر بیٹھے گا, ہاں عوام آئے گا ادھر بیٹھے گا. نہ نبی علیہ السلام بتایا کہ میرا صف کے اندر میں علماء کھڑا ہو جاؤ, میرا نزدیک عاقل لوگ کھڑا ہو جاؤ, علماء, تاکہ امام سہو ہو جائے گا. عالم کے لیے سہو کا پتہ ہے نا, قرات کے اندر بند ہو جائے گا, وہ فتحہ دیتے ہیں, لقمہ دیتے ہیں نا. کیا بتایا, لا ينبغي للجاهل ان يتكلم عند العالم وفي الشافعي التقدیم على العلماء معصیت کبیرۃ. پیر صاحب عوام ہے, مولوی صاحب ادھر ہے, پیر صاحب آگے جا رہے, مولوی صاحب پیچھے, گناہ کبیرہ ہے نا. آپ دیکھو سب تقدیم علی العلماء معصیت کبیرۃ, بڑا گناہ ہے. صوفی ہے, مانتے ہم صوفی ہے,
تصوف بھی اچھا کام ہے، لیکن علماء ورثۃ الانبیاء ہے، شرط یہ کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے نا، خود ابھی بتائے گا۔ فی الحدیث من تقدم علی العلماء فهو ملعون، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بتایا لوگ کے لیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و رسول سے آگے آگے نہ جاؤ، صبر کرو، کبھی قرآن نازل ہو جائے گا آیات شریف، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او اللہ نے ادب سکھایا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ جاؤ، رسول اللہ کا بات سے آگے پیچھے آگے بات نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجروا له، او مولوی، آج کل یہ عادت ہے نا سخریہ کا نام، او مولوی، وہ کسی کے مدارس بھی ہے، پیر سے بھی ہے، وہ ملا کے لیے بھی اس طرح نظر نہ کرے گا کہ یہ عالم ہے، یہ میرا ملازم ہے۔ ایک بڑا خلیفہ صاحب جاہل کا قدر زیادہ ہے لیکن عالم کا قدر نہیں، عالم غریب نہ، کیا بتایا تقدیم علی العلماء، من تقدم علی العلماء فهو ملعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے۔ وفی الشافعی لا يجوز ان يتقدم العالم على ابن استاذه او ابن ابنه استاذه، ایک آدمی ہے اس کا استاذ ہے، استاذ کا بیٹا سے آگے نہ جاؤ، صاحبزادہ صاحب سے آگے نہ جاؤ، اس کا بیٹا سے بھی آگے نہ جاؤ، وہ آگے کرو آگے کرو، اذا کان ذلک الابن او الابن الابن عالما، شرط ہے کہ وہ بیٹا عالم ہے، صاحبزادہ صاحب عالم ہے، صاحبزادہ کا بیٹا عالم ہے، بھائی آپ بھی عالم ہے، لیکن اس سے آگے نہ جاؤ، ان کا دو حق ہے، ایک علم کا حق ہے، دوسرا آپ کا صاحبزادہ ہے، ہاں میں اپنا جان کے لیے نہ بتایا، میں صرف اس کے لیے کہ یہ کام اختلافات بے ادبی جہل کا واسطہ ہے، جاہل کا واسطہ ہے، عالم اما اذا کان جاہلا فهو بالخيار زجرا له، اگر پیر صاحب کا بیٹا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، مرید عالم ہے، ہاں خلیفہ صاحب عالم ہے، بعد میں پیر صاحب کا بیٹا سے آگے جاؤ، اس کے لیے کہ اس کے لیے طنز ہو جائے گا، آئے ہائے ہائے میں علم نہ کیا، دیکھو میرا پیر کا، میرا والد صاحب کا مریدین میرے سے آگے ہے، امی پیچھے ہے نا۔ قال امام خرزادہ ويجعل القاضي مقدما على الناس والمفتي تحته والمحتسب تحته، ترتیب بنایا، مفتی آگے ہو جائے گا، کیا قاضی آگے ہو جائے گا، اس سے پیچھے مفتی، اس سے بعد میں محتسب، پیر صاحب عالم ہے آگے ہو جاؤ، مرید عوام ہے پیچھے جاؤ، یا پیر کا بیٹا ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، تصوف کا مسئلہ نہیں ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن افسوس آج کل میں شوشا کے لیے لوگ عزت بغیر شریعت، تیز و چالاک لوگ، احمق لوگ، بے حیا لوگ، وہ آگے ہے، علماء بادب باشرف غریب پیچھے، کوئی ویلو نہیں ہے علماء کا، حکمت بھی نہ دیا، ایک آدمی 12 جماعت فارغ ہو جائے گا، 60,000 روپے 50,000 روپے اس کا تنخواہ ہے، ایک عالم دورہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پڑھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 10-12 ہزار روپیہ، وہ بیٹا نہیں کالج جو یونیورسٹی کے اندر ہے، سالانہ اس کا 5-6 لاکھ روپیہ کیا ہے، ہم کا ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹی یونیورسٹی کے اندر ہے ڈاکٹری کا، 25 لاکھ روپے سالانہ اس کا فیس ہے، 25 لاکھ روپے، اگر طالب علم کے لیے 1 روپے حرام ہے، سب سے پہلا خوب بچہ طالب علم نہ بنائے گا، اگر بنائے گا روزانہ جائے 10 روپے دیتے ہیں، 10 روپے پکڑو بچے، بیٹا ادھر مدرسہ کے اندر کھانا ہے نا، دال موجود ہے، یہ توہین علماء ہے، توہین علماء کفر ہے، کسی نے توہین علماء کیا، علم کا توہین کیا، نعوذ باللہ منہا دائرہ اسلام سے نکلے گا۔ یہ 2 کتاب میں ایک بہت کیا احیاء علوم پکڑو، انہیں لفظ کیا، عوام کے لیے زنا سے بدتر یہ ہے کہ وہ دین کے اندر بات کرے گا، زنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے لیے توبہ کرو،
دین کے اندر ایک بات کرو کفر تک پہنچے گا، انتحبط اعمالہم، بس عمل ممل ختم ہو گیا، کوئی کافر ہو جائے گا، بیوی بھی اس کے اوپر طلاق ہے، نماز بھی باطل ہے، حتیٰ حج کیا، حج بھی دہراؤ، نماز بھی دہراؤ واپس۔ آج کل بھائی ملا انس کی چپ نہ مانت، مطلب اسپیکر پکڑے گا۔ ایک جلسہ پہ ہم گئے، ادھر ایک پیر سے بہت اچھا بات کیا، پتہ ہے ملا کے لیے اسپیکر ملے گا، سیاسی لوگ کے لیے کرسی ملے گا، نہ چھوڑے گا بس خلاص۔ نہیں بھائی اپنا جان کا پہچان کرو کہ میرا پاس کتنا علم ہے، میرا پاس کتنا علم ہے، حدیث کا علم ہے، مشہور متواتر و فلان فلان ناسخ و منسوخ میرا کے لیے علم ہے کہ میں لوگ کے سامنے تقریر کرے گا؟ یا فرض کرو قرآن کریم کا یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کا پتہ ہے میرا کہ راوی ضعیف ہے، قوی ہے، یا محافظہ اس کا غلط ہے، یا جھوٹ بولے؟ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لوگ نے آیا نا، کتنا سو حدیث کا سند تبدیل کیا، متن تبدیل کیا، ہاں کتنا سو حدیث۔ وہ بتائے بھائی ہم نے یہ حدیث کا ادھر لگایا، یہ اس کا ہی سند نہیں، یہ سند ہے۔ اللہ نے کتنے احاطہ علم دیا اس کے لیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا لوگ دشمن ہو گئے، حسد کیا اس کے ساتھ میں، اپنا ریاست سے نکال دیا۔ یہ کیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اتنا حدیث 800، پہلا دن بھی ادھر اس کا مجلس کے لیے 800 طالب العلم بیٹھے، ان علماء حسد کیا کہ دیکھو ایک نوجوان آ گیا، وہ اتنا لوگ شاگرد پیدا کیا، اپنا ریاست نے نکال دیا، اور دوسری ریاست پہ گیا، اس کے پیچھے علماء بھی گیا، یہ شریر آدمی ہے، بادشاہ کے لیے بتائی ادھر نہ چھوڑو، دنیا اس کے اوپر تنگ ہوگی، یا اللہ اگر میرے کے لیے زندگی اچھا ہے میں زندہ رہے گا، اگر وفات اچھا ہے یا اللہ میرا وفات کرو، فوراً پسینہ آ گیا اس کے اوپر میں، ادھر وفات ہوگی۔ ہاں کتنا زمانہ اس کا خوشبو قبر سے نکلے گا، خوشبو قبر سے، لوگ مٹی اٹھائے گا، رات اس کا شاگرد دن میں اس کے اوپر اور مٹی ڈالے گا، رات وہ لوگ چوری کرے گا، خوشبو عنبر ہے، مشک ہے نا، عود ہے، مشک ہے۔ اس طرح انسان اگر تقریر کرے گا کہ وہ جامع خصوص بالخصوص 4 علم، قرآن، حدیث، عقائد، فقہ، یہ ہم کا عقائد کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ عقائد بتائے کہ پیری موریدی کے لیے تقریر کرے گا کہ وہ جامع خصوص بالخصوص 4 علم، قرآن، حدیث، عقائد، فقہ، یہ ہم کا عقائد کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ عقائد بتائے کہ پیری موریدی کے لیے تقریر کے لیے ضرور ہے کہ اول کتاب اللہ کے اندر آپ کا علم ہے، دوسرے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا علم ہے، تیسرے فقہ کے اوپر، چوتھا عقائد۔ بھائی ایک تقریر کرے گا شیعہ کا عقیدہ سنی کے لیے بیان کرو، یا وہابی کا عقیدہ سنی کے کا پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کس کا ہے نا، اپنا مذہب کا، اپنا عقائد کا، اپنا فقہ کا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقلدین ہیں ہم، وہ ہم کا امام ہے، ہم کے اوپر اس کا فقہ لازم ہے، ہم کا ان کا فقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، حدیث سب بہتر ہے، کوئی نقصان نہیں، لیکن راوی کے اندر فرق ہے نا، راوی کے اندر فرق ہے، کوئی راوی مضبوط ہے، کچھ راوی کا محافظہ غلط ہے، کچھ راوی جھوٹ والا بھی ہے۔ یہ ترمذی شریف دیکھو نا، آخری حدیث ھذا کذاب، یہ روایت نے کسی نے کیا، جھوٹ آدمی ہے، اس کا محافظہ اچھا نہیں، اس کا یاداشت نہیں، یہ آدمی بلکہ ایک دو بات کیا نا عجیب و غریب۔ پتہ ہے روایت حدیث کے اندر اگر صوفی آئے گا نا، وہ روایت قبول نہ کرو، کیوں؟ نہیں، صوفی لوگ غلط لوگ نہیں ہیں، ان کا خوشباور ہے، کسی نے بتایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر روایت ہے یا نہیں وہ فوراً قبول کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات میرا آن کے اوپر قبول ہے، سر کے اوپر بھی قبول ہے نا۔ وہ دوسرے بات ہے علماء مقررین ہے، اس کا حدیث بھی قبول نہ کرو۔ مثال نخبۃ الفکر اصول حدیث ہے، ایک بادشاہ
باغ کے اندر کبوتر اڑا ہے. اچانک اس کا قاضی صاحب آ گیا. اچھا خجالت ہو گیا کہ میں بادشاہ ہے, کبوتر میں اڑا ہے. قاضی صاحب نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4 کھیل جائز ہے. 4 کھیل جائز ہے. کیا ہے؟ اپنے بیوی کے ساتھ کھیل کرو, یہ جائز ہے. گھوڑا دوڑاؤ, یہ جائز ہے. تیر مارو, یہ جائز ہے. کبوتر اڑاؤ, جائز ہے. ایک جھوٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جھوٹ کیا. یہ 3 موجود ہے. بیوی کے ساتھ کھیل کرو, کتنا خوشی کرے گا کرو. تیر مارو, کتنا مارے گا مارو, جہاد کا اسباب ہے. گھوڑا دوڑاؤ, جہاد کا اسباب ہے. مولا صاحب نے بادشاہ کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگایا. کبوتر اڑانا بھی جائز ہے. تخبۃ الفکر آپ لوگ دیکھو, اصول حدیث ہے, اس کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے. یہ مقررین علماء, صوفیہ جہال, ان کا بات اصول حدیث کے اندر ہے کہ اس کا بات اچھا صوفی ہے, نیک صوفی ہے, تقوی والا ہے, لیکن خوش باور ہے. کسی نے بتایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سند کے پیچھے نہ جائے گا. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انکون کے اوپر قبول ہے نا, وہ آپ کے لیے حدیث بیان کرے گا, قبول نہ کرو. کب تک آپ کے لیے سند نہ بتائے, عن فلان عن فلان عن فلان. ایک صحابی مبارک مدینہ منورہ سے حدیث یاد ہے اس کے لیے, لیکن اس کے درمیان 2 فلان عن فلان عن رسول اللہ. انہیں بتایا کہ میں جائے گا. وہ ابی درداء رضی اللہ عنہ دمشق گئے, مدینہ شہری, مدینہ سے ایک حدیث کے پیچھے دمشق گئے. ابھی صوفی سے کیا کرے گا؟ مسجد کے لیے آئے گا, مدرسہ کے لیے آئے گا, استاد کے لیے کتاب رکھے گا, میرے کے لیے پڑھوں کتاب میں, بڑا پھر سے شرم آئے گا نا, نفس کا تقاضا ہے. مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے سوریا تک. وہ استاد بیٹھے ہیں, وہ شیخ الحدیث درس سے, جئت من مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس آیا کہ ایک راوی ختم ہو جائے گا میرا, آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 روایت میں سنے یا 3 روایت میں سنے. میں بتایا اس کے اوپر میں قناعت نہ کیا کہ میں جائے گا وہی آدمی سے پوچھے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سے پوچھے. وہ حدیث اس کے لیے بیان کہ لمبا حدیث ہے کہ قیامت کا دن شہید جہنم پہ جا رہے, عالم جہنم پہ جا رہے, سخی جہنم پہ, وہی حدیث ہے. ابو بحریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک تابعی ہے, یا ابو ہریرہ, وہی حدیث میرے کے لیے سناؤ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ نہ ہے, اب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے نا. انہیں بتایا میں صاحب هذا القبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہے نا, فنشق نشقتا, ترمذی شریف کے اندر ہے حدیث, باب العلم کے اندر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وجد آگے, گر گئے, بیہوش ہو گئے, بعد میں ہوش پہ آگئے. میں صاحب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فنشق نشقتا, بعد میں بیہوش ہو گئے, وجد آگئے اس کے اوپر. تیسرے مرتبہ طویل لمبا بیہوش ہو گئے. اس سے بعد میں اٹھ گئے, وہی حدیث بیان کہ میرا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سے یہ حدیث سنے. یہ راوی گیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے شام میں, یہی حدیث اس کے لیے ذکر کیا, لمبا حدیث ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ نہ رونا کیا, اس کا وہ گیٹ والا چوکیدار نے بتائے ہم کا بادشاہ قتل کیا, آپ نے کیا بات لے آئے اس کے لیے. بتائے معاویہ رضی اللہ عنہ سے رونا کیا کہ قریب ہے کہ وفات ہو جائے گا. کیا کوئی حدیث صحیح ہے نا, اس کا اثر بھی ہے نا. کوئی میں ایک مثال آپ کے لیے بتایا, یاد ہے کہ ملاشہ میں ہے, یا ہم کا قاری سے بھی تراویح کے اندر کھڑا ہے, اولیاء اللہ کا شان دیکھو, صحابہ بڑا لوگ ہیں, اولیاء مبارک سے والے رحمت جماعت کے اوپر کھڑے ہیں تراویح کے اندر. کبھی 2 رکعت پورا ہو گئے, مبارک سے بتا ایک حرف کا فیض میرا کے لیے نہ آیا. ایک حرف دیکھو, ایک حرف, یہ الف یا تیس, ایک حرف کا فیض میرے کے لیے نہ آیا. اب قرآن لے, قرآن لے, یقیناً یا یہ قاری سے میرے سے بھول گیا, یا ہم کا قاری سے بھی 2 امام ادھر بھی ختم کیا, یقیناً ایک حرف باقی ہو. قرآن کا حروف کتنا ہے؟ 6 لاکھ حرف ہے. مبارک سے والے رحمہ ہر حرف سے فیض کھینچے. ابھی اگر ہم کے لیے قرآن اس طرح صوفی کرام کے ساتھ قرآن عربی پڑھو, درمیان تھوڑا فارسی مکس کرو, اس کے لیے پتہ بھی نہیں. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
وہ امام ادھر کیا بتایا؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. یہ عام ہے، عام سمیع اللہ بچے کوئی عین ہے، میم یہ نہیں ہے، سمیع اللہ ہے نا. لیکن اگر کوئی صاحب فراست ہے فوراً اس کے لیے پتہ لگے کہ یہ حدیث مسند نہیں ہے، موضوعی حدیث میرا کے لیے بیان کیا، فیض نہ آئے گا نا. کوئی صاحب فراست تو فیض ہے، اس کے لیے پتہ لگے گا. ایک حدیث نہیں، ایک شیخ الحدیث کے لیے کہ نفخۃ الفکر بھی مسئلہ ہے. حدیث اس کے لیے سنا ہے، بتائے بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. نہیں میں سند بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بتائے میرا ذوق قبول نہ کرے گا. وہ شیخ الحدیث مفتی صاحب شیعہ اعظمی کچھ 2 لمبر پیسہ دیا، بالکل اس طرح ہے کہ 1 لمبر چاند دیا نا، چلو اس سراف کے لیے دے دو. سراف کے لیے دیا، سراف بتائے میں قبول نہ کرے گا، یہ 1 لمبر پیسہ نہیں ہے، 2 لمبر ہے. انہیں بتایا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، دیکھو نا صحیح پیسہ ہے نا. انہیں بتایا میرا طبیعت قبول نہ کرے گا. وہ پیسہ کے اندر اس مہارت ہے کہ بس طبیعت سے، عقل و فراست سے اس کے معلوم ہے کہ 2 نمبر پیسہ ہے. اگر کسی کے پاس عقل و فراست و کشف ہے، وہ بھی معلوم کرے گا کہ حدیث جھوٹ ہے یا موضوعی ہے یا راوی ضعیف ہے. کسی کے پاس میں فراست نہیں ہے، صوفیہ کرام خوش طبیعت لوگ ہیں، خوش باور لوگ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ قربان قربان، وہ جھوٹ بھی بولے. ایک مقرر منبر کے اوپر کھڑا ہے، وہ بھی اصول حدیث کے اندر واقع ہے. ایک آدمی سبحان اللہ پڑھے گا، اس سے 1000 پرندہ پیدا ہوگا. ہر پرندہ کے لیے 1000 سر ہے، ہر سر کے اندر میں 1000 زبان ہے. وہ انسان کے لیے قیامت دن تک بتایا استغفار طلب کرے گا، رواہ فلان فلان. وہ دونوں بڑا محدث نیچے بیٹھے ہیں. کوئی حدیث آپ کے لیے نہ بتائے، جھوٹ بولے ہم کے اوپر، میں فلان ہے، فلان ہے. وہ چالاک آدمی ہے. یہ دونوں درویش ملنگ نکالو مسجد سے. ابھی دعویٰ کیا کہ میں فلان فلان محدث، مارنے کے ساتھ میں مسجد سے نکال دیا. وہ جھوٹ خود منبر والا ہے، وہ قریب میں جھوٹ ہے. وہ محدثین غریب نے جھوٹ کیا، لوگ کے لیے شرمندہ کیا. زمانہ یہ آ گیا، امین خائن ہے، خائن امین ہے، جھوٹ سچ ہے، سچ جھوٹ ہے. میں آج میں اصل مقصود میں تفضیلیت کے اوپر، تفضیلیت آج کل ہم کا سادات مبارک ہے نا، سیدان آل رسول، حب علی کرم اللہ وجوہ بھی نہیں ہے، بلکہ بہتان علی کے پیچھے. یہ حب نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ ہر ایک کے اندازہ پہ محبت کرو نا، افراط و تفرید نہ کرو. آج کل مکمل الا ماشاء اللہ ہے، کچھ سعادات ہے کہ تفضیلیت کے اوپر قائل نہیں، ورنہ ہم کا سالکین کے اندر بھی ہے، ہم کا سالکین کے اندر بھی سعادات ہے نا، وہ بھی تفضیلی ہے. بڑا بڑا علماء تفضیلی ہے. تفضیلی عقائد خود سنے، فرقہ گمراہ فرقہ ہے، راستہ نے بھول گیا ان سے، اہل سنت و جماعت سے باہر ہے. اہل سنت نے تفضیلی نہ ہو جاؤ، ترتیب کے ساتھ صحابہ قبول کرو. بائی یہود نصارہ طرح نہ ہو جاؤ. عزیر ابن اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے بتایا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. آپ اس طرح نہ کرو کہ علی کرم اللہ وجہہ. ہم کا محبت علی کرم اللہ وجہہ کی ایمان کا جز ہم کا عقیدہ ہے. حب ختانین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختانین، دونوں داماد، ان کے ساتھ ہم کا بلا انتہا محبت ہے. ان کا سب والا، گالی والا کے ساتھ ہمیشہ ہم مقابلہ کیا. حب ختانین، تفضیل شیخین. لیکن اس عقیدہ بھی ہم کہے کہ ابو بکر عمر رضی افضل ہے. بعد دونوں کے اندر میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی. وہ کیا تفضیلیہ کا بتائیں نا، 2 فرقہ اس کے اندر ہے. ایک بتائے بالذات بالکل علی کرم اللہ وجہہ سب سے بہتر ہے. ایک جماعت ہے کہ نا
خلافت اس کا صحیح ہے چوتھا نمبر خلافت ہے، لیکن ولایت کی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سے اوپر ہے نا بھائی. ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑا ولی ہے، اس سے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ ولی ہے، اس سے بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ ترتیب کے ساتھ، اس سے بعد میں علی کرم اللہ وجہہ. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت. اور اگر ڈائریکٹ نے آپ بھائی ادھر سے چالان لگاؤ چھت کے لیے، آپ کا کمر بھی ٹوٹ جائے گا، پاؤں بھی ٹوٹ جائے گا. ایک شیعہ میرے ساتھ مکہ معظمہ میں بیٹھے، اہل سنت اور شیعہ دونوں ایک ہے. کس طرح ایک ہے؟ اللہ ان کا بھی ہے، ہم کا بھی ہے، قرآن ان کا بھی ہے، ہم کا بھی ہے، علی ان کا بھی ہے، ہم کا بھی ہے. میں کہتے ہیں او بھائی 3 سیڑھی چھوڑ دیا، 3 سیڑھی کدھر ہم آپ کے ساتھ موافق ہیں؟ ابو بکر ہم کا ہے، عمر بھی ہم کا ہے، عثمان بھی ہم کا ہے، علی بھی ہم کا ہے. ہم نے 3 سیڑھی چھوڑ دی، کمر ٹوٹ ہو جائے گا کہ چالان لگائے گا نا. یہ تفضیلیت گمراہی ہے، اہل سنت سے نکلنا ہے. بس وہ اہل سنت نہیں ہے کہ کوئی تفضیلی ہے، کوئی ہم شہید کرے گا، کوئی مارے گا، ہمیں یہ عقیدہ نہ چھوڑے گا. وصلی اللہ تعالی